یعنی دس شوز اگین دا کلیئرٹی دے ہیڈ جی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دے نیو کہ اللہ تعالیٰ ہاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپریٹس، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح دیتا ہے، کب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں نہیں دیتا، ڈیلے کیوں کرتا ہے، وزڈم سمجھتے ہیں، وزڈم ایوری تھنگ دے انڈرسٹوڈ. اور پھر یہ جو دعائیں ہیں ان میں توکل بھی، الٹیمیٹ توکل بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں ایمٹی دعاز کرنا جس میں توکل نہیں ہے، جس میں اللہ رب العالمین کو آپ اس طرح سے نہیں پکار رہے، یعنی کوئی ایٹریبیوٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے دعا میں اللہ کے ایٹریبیوٹس کا واسطہ دینا، یہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں کہ اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، اللہ کو پکارو ناموں سے. ایگزیکٹلی، ناموں جیسے آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، آپ اللہ کو القدیر کے نام سے پکاریں کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ یو شوڈ نو دیز تھنگز، اور دس شوز یور توکل آن اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور توکل کی کیا وجہ تھی جو آپ نے یہ ساری باتیں ان پیک کی، کہ توکل کی وجہ ہی پازیٹیوٹی تھی کہ نو میٹر واٹ ہیپنز اللہ سنبھال لے گا. یعنی اللہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا، پوری دنیا میرے اگینسٹ ہو سکتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا موسٹ انڈرسٹینڈنگ. جیسے میں ایک لیکچر میں یو کے میں میرا ایک لیکچر تھا، تو ول یو بلیو اٹ کہ میں نے نا اس میں ایک جملہ کہا، حالانکہ ٹاپک کچھ اور تھا لیکن اس ٹاپک میں نے ویسے ہی یہ جملہ کہہ دیا. میں نے اس ٹاپک میں جملہ یہ کہا کہ آڈینس کو کہ نا دیکھیں، ٹرسٹ می ایوری سنگل پرسن ول جج یو ان یور لائف، ایون یور اون اسپاؤز، سم ٹائمز ایون یور اون پیرنٹس. ایوری ون ججز ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ججمنٹ سے مراد ہے کہ یعنی ٹھپا لگا کے بالکل انسان کو وہ کر دینا. ول یو بلیو اٹ کہ صرف اس جملے کو ایک آڈینس میں بھائی تھا، اس نے پکڑ لیا، اور جب میں لیکچر دے کر فارغ ہوا تو وہ مجھے باہر ملا، اس نے آ کے مجھے ہگ کیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کس پرابلم میں ہوں. یعنی ہی واز انٹو ڈرگس، اللہ اس کی مدد فرمائے، ریئلی اسٹرگلنگ، ہی واز ریئلی اسٹرگلنگ. بٹ وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا کہ لیکن یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے نا، یہ میرا ٹیک اوے آج، کہ نو میٹر وٹ آئی ڈو، مجھے پتا ہے میں گناہوں میں ہوں، میں ڈرگز میں ہوں، لیکن جو آپ نے کہہ دیا نا کہ اللہ ول نیور جج می، کہتا مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی، لیکن اس جملے نے میرا وہ ہوپ ریوائیو کیا ہے کہ یار اللہ تو مجھے چاہتا ہے نا. تو دیکھیں دس کین بی سو امپاورنگ، اور پھر آئی ہوپ اس کا توکل ریوائیو ہوا اللہ پہ اس جملے سے. تو یہ سب پازیٹیوٹی ہے جو آپ نے جو ہے نا بیان کی، سبحان اللہ. ایک اور چیز ریزیلینس بیسکلی کہتے ہیں کہ باؤنس بیک کرنا. ایک پرابلم آ گئی ہے، محاسبہ کر لینا یہ پرابلم کیوں آئی. ریزیلینس میں ساری چیزیں آتی ہیں، محاسبہ کر لینا یہ پرابلم کیوں آئی ہے، انالیسس کر لینا، انالیسس کر کے باؤنس بیک کرنا، پھر گیو اپ نہ کرنا، کھڑے رہنا ان دا فیس آف ایڈورسٹی. اور اس میں 3 چیزیں مجھے نظر آتی ہیں. ایک ریزیلینس تھرو فارگیونیس، وہی بات جو ہم نے کہی کہ اگر تو کسی کی طرف سے تکلیف ہے تو پریکٹس فارگیونیس. اس کے بعد دوسری چیز آپٹیمزم. اب آپٹیمزم جو ہے نا یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے کہ بی ہوپ فل. آپٹیمزم یہ نہیں ہے کہ نو میٹر واٹ ہیپنز بی پازیٹیو، نہیں. آپٹیمزم ہے کہ اتنا پر امید ضرور ہونا کہ آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ ود دا ہیلپ آف اللہ. دس از آپٹیمزم. اور آپٹیمسٹک لوگوں اور ہوپ فل لوگوں کی جو ہے نا وہ کچھ نشانی ہوتی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور آڈینس کو بھی. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپٹیمسٹک لوگ، ہوپ فل لوگ جو ہے نا وہ 2 چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں. ان 2 چیزوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک میکانزم کو نام دے دیا. ایک انہوں نے نام دیا پاتھ وے تھنکنگ، اور دوسری ایجنسی تھنکنگ. پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ آپٹیمسٹک اور ہوپ فل لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہتے، وہ پاتھ ویز بناتے ہیں. پاتھ وے اے، پاتھ وے بی، پاتھ وے سی، یعنی روڈ میپ بناتے ہیں کہ اب یہ پرابلم آ گئی ہے، نکلنا کیسے ہے. اور اللہ بھی انسان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، میں نے تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ول پاور دی ہے، میں نے تم میں کچھ کوالٹیز رکھی ہیں تو ان کو باہر لاؤ. ینگسٹرز آج کل دیکھیں ڈیزائرز سے بہت اسٹرگل کرتے ہیں، اتنا ڈیزائرز کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، سیکشول ارجز کے، کہ گیو اپ کر دیتے ہیں، اور بالکل ان کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وی آر ڈسٹرائڈ، وی آر گون. تو دیکھیں ان کے لیے کتنی ہوپ کی بات ہے کہ کم آن لیٹس سٹ، پاتھ ویز بناتے ہیں کہ اچھا میں اس پرابلم میں ہوں تو پہلا پاتھ وے کیا ہو سکتا ہے، اس پرابلم سے کیسے نکلنا ہے. سیکنڈ کیا ہو سکتا ہے، لیٹ سے پہلا ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ اپنی نمازیں بہتر کرتا ہوں، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، چلو تھوڑی ہمت کرتا ہوں، سولوشن اورینٹیڈ. یعنی وہ پاتھ وے. سیکنڈ ہو سکتا ہے کسی سے ڈسکس کرتا ہوں. تھرڈ ہو سکتا ہے کہ لیٹس ٹرائی ٹو ڈو سم پازیٹیو تھنگز، اور اس کے رزلٹ سے میرے اندر سیلف اسٹیم بڑھے گی، پازیٹیوٹی بڑھے گی وغیرہ. دوسری چیز آپٹیمسٹک لوگ اور ہوپ فل لوگ کیا کرتے ہیں، ایجنسی تھنکنگ. ایجنسی تھنکنگ ہے کہ صرف سلوشن سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے، وہ
بہت زیادہ انیشیٹو لینے والے ہوتے ہیں, پریکٹیکلی یعنی فوراً اب اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے. چلو عمل کریں تو صحیح نا, اللہ کی بھی مدد تبھی آئے گی نا جب آپ عمل کریں گے, آپ کی دعاؤں کا نتیجہ اللہ تبھی آپ کو دکھائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ پیتھ ویز بنانا اور پھر اس کے بعد اس پہ ایکٹ کرنا شروع کرنا, ایجنسی تھنکنگ. میرے خیال میں انبیاء میں یہ دو چیزیں بہت نظر آتی ہیں. بالکل, یہ جو آپ نے بات کی نا, مجھے اس سے ایک اپنی کلاس کا سوال یاد آ گیا. یہ جو آپ نے پاتھ ویز کی بات کی اینڈ اس کے اوپر پریکٹیکل کوئی ایجنسیز یعنی اسٹیپ لینا, اس میں مجھے ہماری کلاس سیرہ کی جس طرح ادھر ویسے میں چل رہی ہوتی ہے, تو سیرہ کی کلاس میں میرے سے ایک سوال یہ ہوا کہ خندق کی ہم غزوہ خندق پڑھ رہے تھے, تو اس میں سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے خندق کھودنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یعنی میرے ذہن میں جو جواب آیا وہ میں نے جواب آگے سے یہی دیا کہ فرشتے ہی اگر صرف فرشتوں نے ہی کام کرنا ہوتا تو بدر میں بھی پھر بدر میں نکلنے کی ضرورت نہیں تھی, اور مسلمان کوئی اسٹیپ لیتے ہی نہ. آپ اگر غور کریں نا بدر کی جنگ بھی, تو بدر میں فرشتے تب نازل ہو رہے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ میدان جنگ میں اتر چکے ہیں اور لڑائی شروع کی ہے انہوں نے. یعنی ان کے اینڈ پہ جتنے پریکٹیکل سٹیپس تھے وہ انہوں نے لے لیے. اسی طریقے سے خندق میں بھی انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کو کھودا جائے. یعنی they were taking the initiatives that were expected from them. اسی طریقے سے جو ہم نے طائف کی بار بار بات کی, وہ طائف جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ مکہ میں کیونکہ اب رہنا اور اسلام کو پریچ کرنا ابھی وہ پریکٹیکلٹی کی طرف اس طرح نہیں آ پا رہا, تو ایسی کوئی جگہ ڈھونڈی جائے جہاں پہ پریچ کرنے سے فروٹ زیادہ نکلے. سو یعنی they were taking steps in all their during all of their lives. سو وہ کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں. یونس علیہ السلام دیکھ لیں آپ, یعنی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں, مایوسی سے اس کی بڑی کیا بات ہو سکتی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں یعنی وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات. وہ اندھیروں میں تھے, ویل کا اندھیرا, پیٹ بلی کا, سمندر میں آپ جتنا ڈیپ جاتے جاتے ہیں اتنا اندھیرا, اور طوفان آ رہا ہے. یعنی اگر طوفان آ رہا ہے تو اوپر بادل ہیں اور سورج نہیں ہے, سو ظلمات میں گھرے ہوئے ہیں, لیکن اسٹل ہی ٹک دا اسٹیپ وچ ہی واز ایبل ٹو ٹیک اٹ. یعنی اس موقع پہ بھی انہوں نے دعا نہیں چھوڑی کہ اس وقت میں یہ کر سکتا ہوں, میں دعا ہی کر There has to be something you can do. Yes, there is always something that you can do. اور میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں جب یہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے نا, کہ مجھے بتائیں مسئلے پہ سوچنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا. یعنی دیکھیں آپ جتنا مسئلے میں سوچیں گے آپ اتنا پریشان ہی ہوں گے, ڈیموٹیویشن بڑھے گی. ایگزیکٹلی. آپ اگر اس میں مسئلے میں یہ سوچیں کہ اچھا اس مسئلہ اب آ گیا ہے, واٹس دا سولوشن, جس طرح آپ نے بات کی پاتھ ویز بنائیں, اچھا میں یہ کر سکتا ہوں A B C D, تو آپ اپنی سوچ کو مسائل پہ سوچنے کے بجائے مسائل کے حل یعنی سولوشنز کی طرف آئیں. اور انبیاء سے ہمیں پوری زندگی میں یہی ملتا ہے. اور دیکھیں نا ہجرہ کا سفر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرائیڈ ایوری تھنگ ہی کوڈ. ایک کی ذمہ داری لگائی کہ فٹ اسٹیپس مٹانے ہیں تاکہ ہمارے فٹ اسٹیپس فالو کر کے قریش کیچ اپ نہ کر لیں. ایک کی ذمہ داری لگائی کھانا لانا ہے, آسمہ بنت ابی بکر, عبداللہ بن ان کی جو ہے وہ ذمہ داری لگائی کہ ہمیں راستہ دکھائیں. اسی طرح حضرت ابوبکر کے بیٹے کی ذمہ داری لگائی انٹیلیجنس کی کہ ذرا باتیں سن کے ہمیں بتانا کیا بات چل رہی ہے. اینڈ دین ہی ڈیڈ توکل ان اللہ سبحانہ و تعالی, اور اینڈ میں سیو اللہ نے ہی کیا ہے, توکل نے ہی سیو کیا. بالکل ایسے غار ثور والا جو بڑا مشہور واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی ریزیلینس, دس شوز ریزیلینس.